السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہمارے پیش نظر جو شخصیت ہیں وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں جب میں نے یہ سنا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا، یعنی 60 سال اپنی زندگی کے گزار کے اور چند ہی سالوں میں کتابوں کے ڈھیر لگا دیے، تو میں حیران رہ گیا کہ ایسا کون سا بندہ ہو سکتا ہے جو 60 سال میں جو ہے زندگی کے 60 سال میں جو ہے وہ پھر جو ہے کتابوں کے ڈھیر لگائے اور ایسی دلچسپی اور ایسی جو ہے شدت کے ساتھ کام کرے کہ دنیا والے حیران رہ جائیں۔ اور وہ ہستی وہ آج ہمارے سامنے ہیں، اور وہ ہیں ماہر محمد بخش صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیر خیریت سے۔ طبیعت کیسی ہے؟ شکر الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہے۔ جی میں نے اتنی تعریفیں سنی آپ کی، جی مجبور ہو گیا کہ آپ سے ملوں اور آپ سے جو ہے انٹرویو کروں۔ جی میری خوش نصیبی ہے آپ نے جو ہے ہمارے پیس پلیٹ فارم چینل کے لیے جو ہے وقت نکالا آپ نے، اور میں آپ ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں آپ نے کتنا ورک کر لیا ہے۔ آپ نے جو ہے اردو ادب کو کیسی کیسی کتابوں سے نوازا ہے۔ ناظرین، یہ کتابیں ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے جو ہے جس ترتیب سے یہ رکھی ہوئی ہیں اسی ترتیب سے یہ کتابیں آئی ہیں۔ ان کی سب سے پہلی کتاب تاریخ قبیلہ نول راجپوت ماضی و حال، اور یہ اس کا دوسرا ایڈیشن، اضافہ شدہ ایڈیشن ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے محترم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب پہ کتاب مرتب کی، اور یہ اس کا نام ہی انہوں نے ایسے رکھا، ملت اسلامیہ کا اسیر ہیرو۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب سے ان کی محبت کی جو ہے علامت ہے، محبت کی نشانی ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب پہ یہ کتاب مرتب کی۔ پھر اس کے بعد تذکرہ 65 برس کا، یہ ان کی جو ہے زندگی کی جو ہے کہانیاں ہیں، زندگی کے تجربات و مشاہدات ہیں، اور یہ اس کا دوسرا ایڈیشن ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے سعادت کا جو سفر طے کیا، یعنی اللہ کے گھر کی زیارتیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کی زیارتیں، اسے انہوں نے قلم بند کیا ہے سفر سعادت کے نام سے۔ اور پھر اس کے بعد عزیمت کے پیکر، ایک بہت اعلیٰ کتاب انہوں نے مرتب کی ہے۔ اس میں بہت شخصیات کو انہوں نے جو ہے اس میں جگہ دی ہے، عزیمت کے پیکر اور تحریک اسلامی۔ تو اتنا ورک کرنے کے بعد ابھی بھی یہ مطمئن نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ انسائکلوپیڈیا مرتب کرنا شروع کیا ہے۔ یہ انسائکلوپیڈیا تاریخ پاکستان پر مشتمل ہے، اور اس کی کمپوزنگ 3 جلدوں کی ہو چکی ہے، اور یہ اس سے جو ہے چھپوانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم انہی ساری باتوں کو سامنے رکھ کر، انہی کتابوں کو سامنے رکھ کر ماہر محمد بخش صاحب سے بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ محمد بخش صاحب، آپ اپنی پیدائش، تعلیم اور اپنی جو ہے تعلیم کے بعد آپ کی ملازمت اور پھر ریٹائرمنٹ، یہ ساری باتیں آپ ہمیں اکٹھے ہی سنا دیجئے، بتا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا پیدائشی تعلق جھنگ سے ہے۔ جی 2 جنوری 1945 ریکارڈ کے مطابق یہ تاریخ پیدائش ہے۔ جی تو گویا پاکستان کے قیام سے 2 سال پہلے کی ہو گیا۔ پھر میں اپنے پرائمری اسکول، جو گورنمنٹ پرائمری اسکول کوٹ سائی سنگھ، جی اس میں زیر تعلیم رہا۔ 5ویں وہاں سے پاس کرنے کے بعد جی تو کچھ مالی معاملات کی وجہ سے 1 سال میں داخلہ نہ لے سکا۔ اگلے سال پھر جا کر والدہ صاحب سے رو کے میں نے گزارش کی، تو انہوں نے اپنے 2 من گندم بیچ کر
میرے لیے پیسے کیے اور مجھے اسلامیہ ہائی اسکول جھنگ میں جا کے داخل کرایا. تو یہاں سے میرا تعلیمی سلسلہ شروع ہوا. تو آگے جب میں 9th میں آیا تو میرے ایک دوست تھے انور اقبال صاحب جو آج کل سرگودا میں مقیم ہیں. انہوں نے مجھے 2 ٹیوشنیں لے دی اور ٹیوشنوں کی وجہ سے میں پھر شہر میں آ گیا اور 9th اور 10th ان کے جن کے ٹیوشن تھی پڑھاتا بھی تھا اور ان کے وجہ سے میں شہر میں رہا اور وہاں سے میٹرک کیا. 1963 میں گورنمنٹ اسلامی ہائی اسکول جھنگ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا. تو اس کے بعد پھر بھائی میرا بڑا فوت ہو گیا تو معاملات جو پہلے تھے وہ اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے. اللہ. پھر میں نے روڈ پہ مزدوری کر کے 2 روپے دہاڑی، ایک دن کی دہاڑی 2 روپے ہوتی تھی. 2 مہینے محنت کی، 120 روپے اکٹھے کیے. پھر گورنمنٹ کالج میں جھنگ میں داخلہ لیا اور داخلے کی فیس میں نے دی تھی 117 روپے 6 آنے، 1 سال کی فیس. تو اس طرح میں کالج میں داخل ہو گیا جی. 2 سال وہاں رہا. 2 سال کے بعد پھر جنگ کا دور آ گیا سن 1965 کا. تو جنگ کا یہ پیریڈ تھا تو یہ بھی ہم نے اپنے گاؤں کے باہر پہرا دیتے ہوئے گزارا. جہازوں کو دیکھتے تھے تو رات کو ڈنڈے لے کے روڈ پہ بیٹھ جاتے تھے. حالانکہ ڈنڈوں سے بھی کیا ہونا تھا، لیکن بہرحال ایک جذبہ تھا جس جذبے کے تحت ہم اپنے گاؤں کے مطلب رکھوالی بھی کرتے رہے اور آنے جانے والوں کو دیکھتے بھی رہے. ایک چھوٹی سی گزارش کروں کہ اس وقت جھنگ سے لاہور تقریباً 200 کلومیٹر ہے. وہاں سے جو اس وقت سرحد پہ گولے کے پھٹتے تھے یا ہوتے تھے تو ان کے دھماکے ہم جھنگ میں بھی سنتے تھے. اس وقت اتنا شور نہیں تھا جتنا آج ہے. مطلب اس وقت ہم اس کے گولے بھی یہاں تک سنتے تھے. چھوٹی سی اگلی اس سے بات منسلک کروں کہ میں اسلامی ہائی اسکول میں پڑھ رہا تھا. اپنے بھائی کے ساتھ میں کھیت میں کام کرنے کے لیے گیا. تو جب گیا تو وہاں پر مجھے گھنٹی 3 کلومیٹر دور سنی اپنے اسکول کی. تو بھائی کو کہا کہ اسکول کی گھنٹی بج گئی ہے، اب مہربانی کر کے مجھے چھٹی دے. تو ان سے میں بھاگا گھر آیا. گھر سے بستہ اس طرح کندھے پہ ڈال کے دوڑتا رہا. دوڑتا میں اسکول میں پہنچا. ادھر اسکول میں اسمبلی ختم ہوئی، میں بھی اسکول میں پہنچ گیا. تو یہ آپ سوچ لیں کہ آج بچے کو کہو نا تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے، کہتا ہے میں چھٹی کرتا ہوں، میں نہیں جاتا. تو یہ آج کا یہ ماحول ہے. لیکن میں اس وقت پڑھنے کے لیے اتنا دوڑ کے اپنے اسکول میں پہنچا. پھر اس کے بعد میٹرک کے بعد تو کالج میں 2 سال رہا. پھر اس کے میٹرک کے بعد پھر جنگ کا دور آیا. تو جنگ میں نے 16 روپے من گندم خریدی اپنے گھر کے لیے، جو میں نے مزدوری کر کے اکٹھی کیے ہوئے تھے. تو اس طریقے سے آپ سوچ لیں. لیکن اس وقت ریٹ نہیں بڑھے. ایوب خان کا دور تھا، جنگ کے دوران بھی ریٹ نہیں بڑھے گندم کے. اس میں پھر اپنا کچھ عرصہ گوہر صدیقی صاحب مرحوم استاد بھی تھے، محترم میرے مہربان بھی تھے. وہ انہوں نے غزالی کالج کا آغاز کیا تو مجھے غزالی کالج میں لے آئے. تو میں ان کے ساتھ غزالی کالج بطور کلرک کام کیا. وہ اس وقت غزالی کالج کے پرنسپل تھے، جو آج کل اپنا جھنگ میں ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہے. تو وہاں پر میں 1 سال ان کے ساتھ رہا. دریا اسنا اس دوران میری اپائنمنٹ ہو گئی اپنا ایجوکیشن بورڈ ملتان میں. تو وہاں حاضری دی. تو وہاں سے پھر نیا سلسلہ شروع ہو گیا سرکاری سروس کا. تو 78 تک وہاں رہے. 78 کے بعد نیا یہ بورڈ بن رہا تھا ہمارا. تو وہاں سے ہم آپشن دے دی کہ پہلے تو گھر سے ویسے ہی دور ہیں، جھنگ سے نکل گئے ہیں، تو چلو آگے چلتے ہیں. پھر تو اس طریقے سے ہم ادھر آ گئے جھنگ میں، جھنگ سے ملتان اور ملتان سے بہاولپور. تو یہاں آ کے اپنی سروس کا آغاز کیا. تو یہ پھر سارے مراحل سروس کے طے ہوتے رہے، جس میں مختلف دلچسپیاں بھی رہی، سفر بھی رہے، دوسرے بورڈ بھی دیکھے. اپنا بہاولپور ڈویژن کا کوئی اسکول میں نے نہیں چھوڑا جہاں میں نہ گیا ہوں، امتحانی سلسلے میں یا دوسری ڈیوٹی کے سلسلے میں. ماشاءاللہ. بہاولپور میں کون سے سال میں آنا ہوا؟ بہاولپور میں ویسے تو آپشن جو تھی سن 1978 میں، لیکن پھر میں کچھ 3-4 سال چھٹی لے گیا وداؤٹ پے. تو پھر 82 سے سروس دوبارہ کنٹینیو کی.
ٹھیک ہے. تو اس سے آپ نے ترقی کرتے کرتے اسسٹنٹ کنٹرولر کے طور پر 1 جنوری 2005 کو ریٹائرمنٹ ہوئی. ماشاء اللہ. یعنی میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہاولپور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو بہاولپور آتا ہے وہ بہاولپور کا ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. یہاں ایسی محبتیں ہیں، ایسا پیار ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ واپس جانے کو اس کا دل ہی نہیں کرتا. انہی میں سے آپ بھی ہیں. ہاں جی بالکل. ہاں جی. اب میں اپنے آپ کو چولستانی کہتا ہوں. ہاں میں یہاں کا ہوں. میرا باہر آگے سے کوئی تعلق نہیں، پیچھے سے کوئی تعلق اب نہیں ہے. ہاں جی. ماہر محمد بخش صاحب، آپ نے ریٹائرمنٹ 60 سال کی عمر میں لی جی ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے، آپ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے تصنیف و تالیف میں لگ گئے اور آپ نے اب یہ اتنی ساری کتابیں جو ہے وہ اردو ادب کو دے دی ہیں. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ آپ کے اندر جذبہ تھا پہلے سے رائٹر بننے کا، اور کیا آپ کو استادوں کی گائیڈنس ملی؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے. ہم دیہاتی پس منظر کا میں رہنے والا ہوں. تو جب میں کالج میں آیا تو اس وقت اردو ڈائجسٹ جاری ہو چکا تھا. جی. اردو ڈائجسٹ، شعرا ڈائجسٹ، کہانی وغیرہ ہم بھیج دیا کرتے تھے. چھاپ ان کے میعاد پہ پوری نہیں اترتی تھی، وہ ہماری چھاپ شائع نہیں کرتے تھے. بلکہ ایک دو خط بھی آ گیا کہ یار اس میں مزید تصحیح کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پھر رہ گئی. اس دوران میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ تھا. تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے گورنمنٹ کالج کی لائبریری میں نے بڑی کتابیں پڑھی جو خصوصی طور پہ تاریخ سے متعلق تھی، جن میں تاریخ ترکی ہے، تاریخ یورپ ہے، تاریخ چین ہے، اور تاریخ اپنا ایران ہے. اس طرح کی اور کتابیں میں وہاں پر تاریخ سے شعبے سے خصوصی طور پہ دلچسپی رہی. تو اس لحاظ سے میں اس وقت سے یہ جراثیم لکھانے کے بھی تھے. پھر سید مودودی کی تفہیم القرآن پڑھنے کا موقع ملا، ان کی کتابیں بھی پڑھی. تو ان کے نظریاتی طور پہ ان کا میں ساتھی بھی رہا. ان کو ملنے کے لیے میں خصوصی طور پہ جھنگ سے لاہور بھی جایا کرتا تھا. تو ان کی محفل میں بھی اٹینڈ کرتا تھا. اس طرح یہ ذرا اپنے جو لکھنے لکھانے کا تھا سلسلہ، اس سے مجھے کچھ نہ کچھ مزید ملتا رہا. ملتان میں روزنامہ جسارت جاری ہوا، جس کے ایڈیٹر الطاف حسن قریشی تھے. وہ پہلے اردو ڈائجسٹ کے ایڈیٹر تھے، لیکن یہاں آ کر وہ جسارت اخبار کے ایڈیٹر بن گئے. ان سے بھی ملاقاتیں رہی. ان سے مجھے فیض بھی حاصل ہوا. میرے ایک استاد ہوتے تھے مسعود صاحب، وہ محمود شام جو مشہور لکھاری ہیں، اپنے جیو میں بھی آتے ہیں، جنگ میں بھی لکھتے ہیں، اپنا اخبار جہاں کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں. ان کے بھائی تھے وہ بڑے پرکشش شخصیت بھی تھے. ان سے مجھے مہربانی بھی رہی ان کی میرے پہ. ان سے میں نے بڑا کچھ یعنی علم حاصل کیا. وہ اسلامی ہائی اسکول جھنگ میں، بعد میں وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کے طور پہ بھی رہے. ماشاء اللہ. اچھا محمد بخش صاحب جی، آپ نے سب سے پہلی جو تصنیف لوگوں کو دی ہے جی، وہ آپ نے تاریخ قبیلہ نول. اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرا پہلے بورڈ نامہ کے حساب سے ایک کتاب ہے. وہ بورڈ والوں نے ہم سے کروایا تھا، بنوایا تھا. اس میں بورڈ کے قوانین کو اردو میں ٹرانسلیٹ میں نے کیا، وہ بھی اس میں دیے گئے. پھر بورڈ کے جو ریٹائرڈ چیئرپرسن تھے، چیئرمین تھے، ان سے رابطے کر کے ان کے تعارف بھی اس میں دیے، کنٹرولر کے بھی دیے، سیکرٹری کے بھی دیے. جو ہمارے کچھ ملازمین ریٹائر ہو گئے تھے، ریٹائر ہونے کے علاوہ فوت ہو گئے تھے، ان کا تعارف بھی میں نے اس اپنی کتاب میں دیا. بورڈ نامہ بورڈ کی طرف سے پہلے سب سے پہلے شائع ہوا تھا. اس کے بعد دوسرا یہ میری کتاب آئی تھی تاریخ قبیلہ نور راجپوت کے نام سے. تو اس ہمارا قبیلہ، یہ ہمارا قبیلہ ہے، یہ ہمارا قبیلہ ریاست جھنگ میں سیالوں سے پہلے، سیال 1462 میں آئے،
لیکن یہ ہمارا قبیلہ 1206 میں برسر ریاست کا مالک تھا، ریاست جھنگ کا۔ تو 1206 سے لے کر وہ اس وقت سلطان شہاب الدین غوری کا انہیں تعاون حاصل تھا، سرپرستی حاصل تھی، اس وجہ سے بھی یہ وہاں قبیلہ ہمارا آ گیا۔ تو 1462 میں جو سیال تھے وہ زیادہ طاقت میں آئے، ان کی افرادی قوت زیادہ تھی، تو ہمارے قبیلے پہ غالب آ گئے۔ 1462 میں وہ ریاست کے پھر حکمران وہ بن گئے۔ تو اس طریقے سے پھر میں نے سوچا کہ چونکہ میرے قبیلے کی یہ بارے بکھری کتاب ہے، اپنی کبھی کہیں مٹیریل کہیں تھوڑا ہے بہت ہے، تو اس کے لیے میں نے سارے ملک کا سفر کیا۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، اس کے لیے میں سندھ کا سفر کیا، اپنا پنجاب کا کیا، آزاد کشمیر کا کیا، تو وہاں سے میں نے معلومات اکٹھی کر کے اسی کتابی شکل دی کہ ہمارا قبیلہ کہاں کہاں آباد ہے اور ان میں کون کون سے معروف شخصیات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے اپنے قبیلے پر بلکہ تمام جہان کے راجپوتوں پہ آپ نے احسان کیا ہے، یہ تاریخ آپ نے مرتب کر ڈالی ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، اپنا ڈاکٹر صاحب سے یعنی ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب سے آپ کی اتنی محبت ہے، مجھے پتہ چلا کہ پھر آپ جو ہے ان سے آپ ملنے بھی گئے اور آپ نے بہت انتظار بھی کیا ہے، آپ نے ڈاکٹر صاحب پہ یہ کتاب مرتب کی ہے اور آپ نے یہ نام بھی ایسا رکھا ہے جو دلوں کو چھوتا ہے، ملت اسلامیہ کا اسیر ہیرو ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب۔ تو پھر آپ نے جب ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی ہے، وہاں آپ اسلام آباد گئے، تو آپ وہ حال حوال تو سنائیے نا۔ میں لوگ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ یار تم نواز شریف پہ لکھو، زرداری پہ کتاب لکھو، جن کے لکھنے سے آپ کو کوئی مالی فائدہ ہو، آپ نے ڈاکٹر صاحب پہ کتاب لکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے اس شخص سے محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر کیا ہے، اس کا یہ جو مسلم امہ پہ احسان ہے یہ ہم کہیں اپنا ختم نہیں کر سکتے، یہ ان کا بڑا احسان ہے، اس وجہ سے مجھے اس شخصیت سے محبت ہے اور وہ پیور پاکستانی ہے۔ تو ان پہ میں نے کتاب لکھنی شروع کی، تو ان دنوں وہ زیر حراست تھے۔ جب انہیں فروری 2004 میں پرویز مشرف نے کچھ عرصے کے لیے نظر بند کر دیا، تو اس دوران سے پھر میں نے ان پہ کام کیا اور وہ ان پہ کتاب میں نے لکھنی شروع کی۔ تو اس کے لیے پھر مجھے کہیں لائبریریوں میں، اخبارات میں مواد تلاش کر کے اس کی کتابی شکل میں دی۔ جب وہ کتاب میری چھپ گئی، تو جب چھپنے کے بعد میں چاہتا تھا کہ انہیں پیش کروں، تو اس کے لیے میں نے یہاں بہاولپور سے اسلام آباد کا سفر کیا۔ تو جب وہاں پہنچا تو وہ ان کے جو فیصل مسجد کے ساتھ ان کا نزدیک گھر ہے، تو وہاں جب میں پہنچا تو سب سے پہلے پولیس کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پولیس والے نے مجھے روک لیا، وہ کیسے آئے ہو بابا جی؟ بابا مجھے بابا کہہ کے پکارا۔ میں نے کہا یار میں نے کتاب لکھی ہے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کو پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کیا تعلق ہے ان کا، آپ کیسے آئے ہیں، آپ جانتے ہیں؟ میں کہا مجھے نہیں جانتے، وہ میرا ان سے پہلے کوئی تعارف بھی نہیں ہے۔ تو خیر پھر آپ نے کتاب لکھ لی، پھر سوال جواب کا خیر سلسلہ چلتا رہا۔ پھر احساس ادارے کے کچھ جو انٹیلیجنس والے پھر وہ آ گئے، پھر وہ مجھے انہوں نے بٹھائے رکھا۔ آخر انہوں نے کوئی مجھے 5 گھنٹے انتظار کرایا جی۔ اس 5 گھنٹے کے بعد 4 بجے کے قریب انہوں نے مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملنے کی اجازت دی۔ تو ان کا ایک اہلکار مجھے لے گیا، ڈاکٹر صاحب کے ڈرائیو روم میں جا کے بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب کار پہ تشریف لائے، تو جب کار دروازے کے سامنے آ کے رکی تو مجھے پتہ چل کے ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ تو میں اٹھ کے جا کے دروازہ کھولا، ڈاکٹر صاحب اندر تشریف لے آئے۔ جب اندر آئے تو انہیں سانس چڑھا ہوا تھا، چہرے سے نکاہت معلوم ہوتی تھی، کمزوری عیاں تھی ان کی۔ تو وہ آ کے وہ بیٹھ گئے صبح۔ جب وہ بیٹھ گئے تو انہوں نے سانس ان کا بحال ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ پھر میں نے اپنا تعارف کرایا اور اسے انہوں نے کتاب پیش کی، بڑے خوش ہوئے۔ تو کتاب میں 5 کتابیں ان کے لیے لے گیا تھا۔ کتابیں جب ان کو پیش کی تو میں نے کہا جناب میں باہر
इंटेलिजेंस वालों ने मोबाइल छीन लिया है। तो मैं तो 2 फोटो आपके साथ बनाना चाहता था। उन्होंने फिर अपने जो उनके साथ अहलकार था उसे कहा जाओ यार मोबाइल ले आओ। जब मोबाइल लेकर आया तो उसमें 2-4 तस्वीर बना ली। जब तस्वीर लेके मैं बाहर निकला मोबाइल, तो इंटेलिजेंस ने दोबारा मेरा मोबाइल मुझसे ले छीन लिया और उन्होंने सारी तस्वीर डिलीट कर दी। अल्लाह अकबर। थोड़ी दूर में गया तो जब उनसे जरा दूर हो गया, फिर डॉक्टर साहब को बताया तो डॉक्टर साहब कहने लगे भाई मैं तो खुद इनके ज़ेरे हिरासत हूँ, मैं इन्हें क्या कह सकता हूँ, अब जो उन्होंने काम करा था कर दिया। अच्छा, फिर कभी को अल्लाह को मौका देगा मुलाकात हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मेरी उनसे पहले मुलाकात थी। उसके बाद पहला जल्दी एडिशन खत्म हो गया, फिर दूसरे में मैंने इजाफा भी किया, उसमें मजीद मालूमात भी की, उसमें उसे नए सिरे से तरतीब भी दिया। तो वो किताब जब तैयार हो गई तो उसके लिए उन्होंने मुझे पहले कभी खत लिखा था, इस किताब के आखिर में उनका खत भी लगा हुआ है। और उनके साथ फिर हाँ, इस किताब के छपने से पहले यजमान के डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब थे, आई स्पेशलिस्ट। उन्हें कहा यार मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ, आप उनसे वक्त लें। चलो जी वक्त ले लेते हैं। डॉक्टर साहब को याद कराया, उन्होंने वक्त दे दिया, तो हम मुकर्रर वक्त पे उनके यहाँ पहुंच गए। खैर गए तो फिर उन्होंने फिर इंटेलिजेंस वालों ने हमारे 4 आदमी थे, राव साहब भी एक थे, डॉक्टर साहब थे, उनका एक जो ड्राइवर था, और मैं 4 आदमी थे। हमारे सारे मोबाइल फिर उन्होंने ले लिए, लेकिन पिछले तजर्बे के पेश नजर मैंने कैमरा अपनी अंदर वाली जेब में अलग रखा हुआ था, मोबाइल उन्हें पकड़ा दिया, कैमरा अपने पास रखा। गए जाके अपनी तस्वीर वगैरह बना ली, बना के फिर वापस आ गए। तो डॉक्टर साहब से 1 घंटा वहां हमारी मुलाकात रही। डॉक्टर अशरफ साहब उनके सवाल जवाब करते रहे, काफी देर वहां कुछ यादें ताज़ा की। वहां से फिर हम आ गए, रात वहां रहे। सुबह हम शाहबुद्दीन गौरी के मजार पे पहुंच गए, सोहावा के पास उनका मजार है। ये मजार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बनवाया है। इसके साथ एक मस्जिद है, एक पार्क है। वहां अपना इंडिया के जो मशहूर मारूफ खानदान है, नवाब शेर अली खान, नवाब शेर अली खान वजीर होते थे, वो जर्नैल भी रहे फौज के, वो वहां पर भी मदफून है, उनकी कब्र वहां पर भी है। तो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपने जेब से सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का मजार तैयार करा है। उसके साथ 10 फुट ऊंचा गौरी मिसाइल का मॉडल भी लगा हुआ है। तो ये फिर हम वहां काफी देर रहे, लोग भी वहां सैर सियाहत के आते थे। वहां से हम फिर वापस दोबारा बहावलपुर के लिए रवाना हो गए। तो ये फिर जब दूसरा एडिशन हुआ तो फिर मैंने वो किताब जो तस्वीर बना रही थी वो किताब में भी दे दी, और वहां उनके फोटो भी मैंने अपनी किताब में शाया कर दिए, उनका खत भी शाया कर दिया, करके साथ फिर दूसरी दफा फिर गया तो ये फिर किताब ने पेश की। माशाअल्लाह। तो खैर वो दूसरी जब मैं गया तो कहने को बाबा वो ही है भाई जैसे पहली दफा आए थे लियादे में जाने को, तो इतना बगैर दूसरी दफा जो बिठाए मुझे जाने दिया। तो डॉक्टर साहब के साथ कौम ने अच्छा नहीं किया। हाँ, कौम ने, सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, फौज ने भी नहीं अच्छा किया। मुझे उसका अफसोस होता है। डॉक्टर साहब गैर एलानिया 17 साल नजरबंद रहे, और इन 17 सालों में बहुत कुछ हम उनसे सीख सकते थे। हिंदुस्तान ने जिसने एटम बम बनाया, डॉक्टर अब्दुल कलाम, वो भी मुसलमान था। उसे बीजेपी हिंदू इंतहा पसंद पार्टी है, उसने उसे उसके जो कारनामा उसकी वजह से उसे सदर बना दिया जी, और हमने उसे कैद करके रख दिया सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए। तो ये इस तरीके से हुआ जी। तो खैर अब डॉक्टर साहब से तीसरी मुलाकात जो मेरी हुई तो इस सिलसिला में वफात पा गए। जनाजे के लिए मैं ना जा सका। उस वक्त मैं फैसलाबाद में था, तो वहां गैबाना नमाज जनाजे में शरीक हुआ, जिसके लिए मैं खुद चौक पे खड़ा होके अपना लाउड स्पीकर के लोगों को मुतवज्जो करता रहा। लेकिन ये बेहिस कौम है, निराश न होना जी। सच्ची बात है कि 80 लाख की आबादी है फैसलाबाद की, और 2000 अफराद उस जनाजे में शरीक हुए। बस लोग देखते थे, कोई ऐलान कर रहा है और गुजरते रहते थे। चलो ठीक है, ये लोगों के अपने
اس کے بعد لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا. پھر میں یہاں سے اپنے گاڑی لے گیا بیٹے کی لے کے اسلام آباد روانہ ہوا. راستے میرے ایک مولانا منیر عطر صاحب میرے ہمزلف ٹیچر ہیں, یہاں پہ پہلے ایلیمنٹری کالج میں رہے ہیں, وہ آج کل وہاں ایک اسکول میں پڑھاتے ہیں. تو وہ بالکل موٹر وے کے ساتھ ہی ان کا تھا, انٹرچینج کے ساتھ بھی اسکول گیا, ان کو وہاں سے اٹھایا, پرنسپل سے اجازت لی, میں ساتھ لے گیا, عالم دین ہے. تو پھر ہم وہاں ڈاکٹر صاحب کے تربت پہ 2 گھنٹے کے قریب رہے, پھول چڑھائے وہاں پہ. اور پھول چڑھانے کا اگر کہو تو میں تصویر میں دکھا سکتا ہوں پھول چڑھانے والی. تو منیر صاحب نے رو رو کے دعائیں مانگی, اور لوگ بھی آتے رہے. اچھا ہم نہیں تھے صرف 2, بلکہ اور لوگ بھی آ رہے تھے جا رہے تھے, اسی طرح سلسلہ جاری تھا. میں نے کہا, کچھ سے پوچھا کہ میں لاہور سے ہوں, کچھ نے کہا میں پشاور سے ہوں. میں حیران کہ یار ایک دنیا سے دور سے صرف یہاں پہ آپ نے دعا مانگنے کے لیے آ رہے ہیں, حالانکہ اس کا نہ کوئی یہاں بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے, کوئی بھی نہیں ہے, لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے. تو ہم نے وہاں 2 گھنٹے گزارنے کے بعد پھر واپسی کا سفر اختیار کیا. یہ میری ڈاکٹر صاحب سے تیسری ملاقات وہ ہے جو H8 کے قبرستان میں, بس جہاں وہ پرسکون سوئے ہوئے ہیں, اور وہاں سے پھر واپس آ گئے. ماشاءاللہ آپ کی ڈاکٹر صاحب سے جو محبت ہے قابل تعریف ہے. ماہر صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے سفر سعادت, یہ آپ نے سفر نامہ حجاز مقدس جانے کا اسے مرتب کیا ہے, لکھا ہے, تو یہ حج کا ہے عمرے کا ہے, اس کے متعلق بتائیں, اور کب آپ گئے؟ یہ 2011 میں عمرے پہ گیا تھا جی. تو 2013 میں حج کے لیے گیا جی, جس کے میری تھی, میری ایک بیٹی, ایک داماد, ہم 4 افراد تھے جو لاہور سے ہمارے ہوائی جہاز اڑان بھری, سعودی عرب گئے. تو وہاں پر میری صحت اچھی بھی نہیں تھی, کچھ دل کے بھی 4 سٹنٹ ڈلوائے ہوئے ہوں, اس کے باوجود طبیعت وہاں سیٹ نہ رہی. لیکن میں وہاں جو مقدس مقامات ہیں ان کو دیکھتا رہا, وہاں دیکھ کے. تو اسی طریقے سے میں نے وہاں خصوصی طور پہ انڈین مسلمانوں کو ٹارگٹ رکھا. جیسے وہ نماز پڑھ کے آتے, ان کے پیچھے بیگ لگے ہوتے تھے انڈیا کے, ان کو لے کے بیٹھ جاتا, ان کے وہاں کے حالات معلوم کرتا, وہ کہاں کے ہیں, کیسے ہیں, کس طرح رہ رہے ہیں. تو اس طرح کوئی 150 کے قریب انڈین حاجی سے ملا حج کے دوران. ان کے وہاں کے جو کوئی بمبے کا تھا, اپنا آسام کا تھا, کوئی دلی کے نزدیک کا تھا, کوئی حیدرآباد کا تھا, کوئی اورنگ آباد کا تھا. تو مطلب وہ وہاں ان کے مسلمانوں کو کہیں وہ مجھے بتاتے کہ ہم 40% میں ہیں, کہیں 25% ہیں, کہیں اس طرح کے وہ مختلف اپنا بتاتے رہے. تو یہ میں پھر وہاں مقدس مقامات پہ میں نے کتاب جی چاہا کہ اس پہ لکھوں, اور اس کے لیے میں نے پھر ان کا پوری طرح اس کتاب کے اندر ہے. سعودی عرب میں اپنے جتنے مقدس مقامات ہیں ان کی تاریخ بھی اس میں ہے, حجر اسود کیسے گم ہوا, پھر کیسے بازیاب ہوا, یہ ساری تفصیل اس کے اندر ہے جی. تو یہ الحمدللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, یہ کتاب واپسی پہ میں نے اس میں سفر نامے کے طور پہ اسے مرتب کی. ماہر صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے حوصلے والے ہیں, بڑی آپ کی اس میں جو ہے جہد ہے, آپ انسائکلوپیڈیا مرتب کر رہے ہیں, اس کے متعلق بتائیے کب تک یہ آ جائے گا, پرنٹ ہو کے کب تک, اور اس میں کیا کچھ ہے یہ بھی بتائیے. آپ بتا رہے ہیں نا کہ 3 جلدیں کمپوز ہو چکی ہیں اور بڑی ضخیم ہیں, یہ میں دیکھ رہا ہوں, یہ میں دیکھ رہا ہوں اتنی ضخیم جلد یہ ہے, تو باقی 2 جلدیں بھی اسی طرح ہیں, اتنی موٹی ہیں. تو یہ آپ اس کے متعلق بتائیے نا ہمیں. یہ سفر, یہ اس کے بارے میں نے کام 2010 سے شروع کیا ہوا. گوادر سے آگے پاکستان کی آخری جو بندرگاہ ہے وہ جیونی ہے. جی ہاں, جیونی سے میں نے اپنا سفر شروع کیا ہے. جی, جیونی
गंज, पुष्कान, फिर गवादर। ये गवादर से पहले 3 शहर हैं जो साहिल समुद्र पे छोटी छोटी बंदरगाहें हैं। तो फिर आगे पसरी और आगे तक मतलब एक कराची तक जो है मुख्तलिफ बंदरगाहों जो साहिल के साथ साथ हैं, तो उनका मैं खुद फिजिकली विजिट भी किया, उन्हें देखा भी। तो ये सफर मेरा वहां से शुरू होकर अपना जो चाइना बॉर्डर है वहां तक के पाकिस्तान के शहरों और कस्बों के हालात, वाकयात, उसमें आबाद अकवाम, उनका तरीकी पस मंजर, नाम की वजह तस्मिया, ये सारे में उसमें मैं की है। वहां की जुबान क्या है, बुदोबाज क्या है, रिहाइश कैसी है, तो वहां मशहूर मारूफ कोई पुरानी इबादत गाहें हैं, वहां किले हैं या कोई मसाजिद हैं, मज़ार हैं, ये सारी चीजें मैं वहां देखता रहा। ये मेरे इस किताब का मौजू है और इस वक्त मैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं इस उम्र के होने के बावजूद भी 2100 के करीब इसमें अपने मकामात हैं जिनकी मैंने तारुफ मुहैया किया है। दर्रा खुंजराब तक आपने सफर जी, दर्रा खुंजराब तक आपने सफर किया। जी जी, बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। इसमें आपका कोई साथी भी था या आप अकेले? मैं इस सफर में और ये वक्तन फवक्तन हुआ है या नहीं, वक्ता वक्ता हाँ, वक्तन। एकदम नहीं हो सकता। जी। कभी 2-4 महीने बाद कर लिया, कभी कोई 6 महीने बाद कर लिया, जी। जैसे जैसे जेब में पैसे आते थे फिर चल पड़ते थे। हाँ, तो वो बेटा कोचर साहब, मैंने ये सफर जो किया है, कहीं मोटरसाइकिल पे किया है, अच्छा, मोटरसाइकिल पे कहीं संगीत पे किया है, कहीं ट्रेन पे किया है, कहीं बस पे किया है, और आखिर में आके जब मैं दिल के 4 स्टैंड डलवाए तो तबीयत फिर ये सामान उठाने की, किताबों की नहीं होती थी। तो मैं, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी और गुजारिश करूं कि पाकिस्तान के अवाम, सूबा सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है या पंजाब है, बड़ी मोहब्बत मुझे मिली। और यकीन जाने कि मैंने इस अरसे में एक बार भी होटलिंग नहीं की। माशाअल्लाह, मैं लोगों का मेहमान रहा हूँ, सच्ची बात है। मुझे उन्होंने रोटी, रिहाइश, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, और न वो मेरे वाकिफ होते थे, लेकिन इसके बावजूद मुझे हर जगह से मोहब्बत मिली। और चीन में तो खसूसी तौर में मुझे अजरक के बड़े गिफ्ट मिले जहाँ जाता। तो गुलाम नबी सदायो, डॉक्टर गुलाम नबी सदायो जब का बात के हैं, माशाल्लाह, उन्होंने मैं और सईद साहब मेरे साथी होते थे, जो 15 रोजा हकीकत के एडिटर हैं, बहावलपुर से मैगजीन अपना निकालते हैं, तो वो मेरे साथी रहे। तो वो जहां हम कहीं जाते तो इंटरव्यू भी कर लेते थे इकट्ठे, और साथ साथ सफर भी जारी रखते थे। तो गुलाम नबी सदायो की बात कर रहा हूँ, जब का बात के हैं, माशाल्लाह वो अदीब हैं, 22-23 किताबों के मुसन्नफ भी हैं माशाल्लाह। हाँ जी, तो उन्होंने हमें अजरक के तोहफे दिए। और वहाँ जो पहला सफर है, पहले अगर कहो तो ज्यादा तो मैं वो भी बता दूं। जब मैं वहां गया तो शहर सील बंद था, तो सोचा भाई यार ये क्या हो गया, अब सदायो साहब से कैसे रब्ता करूं, मोबाइल भी बंद, अब शहर भी सील बंद, शहर के चारों तरफ चक्कर लगाया तो कोई भी हम अंदर दाखिल न होने थे। भाई क्या था ये, भाई अपना पिछली दफा कोई हादसा हो गया था मुहर्रम पे, तो उसकी वजह से चेलम है, और चेलम की वजह से सारे शहर सील बंद के, ना कोई अंदर आ सकता है ना जा सकता है। अल्लाह। तो एक जगह पे मैं बड़ी पुलिस वाले की मेहनत की, मैंने कहा यार मैं तो मेहमान हूँ अपना सदायो साहब का, वो खैर मैंने जानते थे, तो मैं आया बहावलपुर से, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो कहा, मुझे ना ठहरने की जगह है ना बैठने की जगह है, तो आप मेहरबानी करके जाने। उसने खैर मुझे अंदर जाने दिया, उसने कहा भाई आगे आप जाना। आगे गया तो उसने कुछ मेरी सुगंधाड़ी देख ली, उसने फिर जाने दिया। आगे गया तो फिर किसी ने रोका, मैंने कहा यार इतने मुझे आने दिया तो आप भी मेहरबानी करे। मतलब है कि उनके घर तक तो 5-6 दफा मैं अपना रुकावटों अबूर करके उनके घर पहुंचा। तो जब मैं वहां गया तो मेजबान जो थे बेचारे वो परेशान थे, हालांकि हमने एक दूसरे को कभी पहले नहीं देखा, सिर्फ फोन पे बात होती रही। तो खैर वहां गया तो उनकी मोहब्बत का मैं थोड़ा सा तज़किरा कर दूं कि उन्होंने रात मुझे अपना एसी वाला कमरा मुझे दे दिया और खुद बाहर सोए। अल्लाह अकबर।
میں حیران کہ میں نے کہا یار اتنی محبت. تو یہ سندھ کے لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں, اور ان کا مطلب ہے کہ پیار اور محبت نے مجھے بڑی متاثر کیا. ماشاء اللہ. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی, بلوچستان میں بھی مجھے مطلب کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں پیش آئی. لوگ ڈراتے رہے ویسے مجھے کہ وہاں نہ جانا, وہاں نہ جانا, وہاں نہ جانا, وہاں ایسی بات ہو جائے گی, لیکن مجھے کہیں کوئی مشکل نہیں پیش آئی. تو یہ کتاب میرے اس وقت جو 3200 صفحات کی ہے, تو 2100 شہر اور قصبوں کا اس میں تعارف ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ اس میں صرف کراچی کا 70-80 صفحات پہ تعارف ہے, لاہور کا 100 صفحات کے قریب تعارف ہے, 36 صفحات پہ بہاولپور کا تعارف ہے, فیصل آباد کا 70 صفحات پہ تعارف ہے. میں نے جہاں شہر کی مقتدر شخصیات ہیں ان کے جو اپنا لکھا ہے, لیکن اس کے ساتھ میں ادب کے والے جو ادیب ہیں ان کو نہیں بولا. ہر شہر کا چھوٹا ہی بڑے ادیب کا میں نے تعارف اپنی کتاب میں ضرور دیا ہے, چاہے چھوٹا سے چھوٹا شہر بھی ہے. وہاں وہ چاہے وہ کہانی لکھنے والا ہے, چاہے وہ ڈرامہ نگار ہے, چاہے وہ گیت گانے والا ہے, کوئی بھی ہے, اس کا تعارف میں نے دیا ہے. میں نے کہا یار یہ بھی ایک ملک کا حسن ہے اور ان کا ضرور ذکر ہونا چاہیے. یہ کب تک پرنٹ ہو رہی ہے؟ دعا کریں جی. اس وقت کمپوز ہو گئی ہے. کمپوز ہونے کے بعد اس میں آپ فوٹو کی ذرا سیٹنگ کرانی ہے, جو میں نے فوٹو مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پہ بناتا رہا ہوں, وہ بھی میں ساتھ ساتھ جس جگہ کا تعارف ہے اس کے ساتھ وہ فوٹو بھی لگانا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ماہر صاحب, آپ نے اتنا ورک کر لیا, ماشاء اللہ, بڑی ہمت کی بات ہے, اور آپ نے پرخلوص انداز میں جو ہے اپنی اس پہ جو ہے نا دولت لگائی ہے. اتنا کام کرنے کے بعد کوئی قومی اداروں کی طرف سے کوئی رسپانس بھی ملا ہے؟ کوئی کسی نے آپ کو جو ہے کوئی شیلڈ, کوئی سند, اس طرح کا کوئی معاملہ؟ جی یہ صاحب, مجھے اور سعید صاحب کو جو فوٹو باف کیا ہے جی اپنا صحافی حضرات کی طرف سے, انجمن صحافیان کی طرف ہمیں بلایا گیا تھا. جی وہاں ہم دونوں کو اپنا میڈل بھی دیے گئے تھے, اور یہ ایک ہوا تھا. میں اتنا کوئی اپنا ایک سچی بات ہے کہ میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں رکھتا لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے والے. یہ میرے میں ایک تھوڑی سی کمی ہے. ہوتا ہے نا لوگ اپنی مشہوری کے لیے ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں, یہ میرے میں نہیں ہے. جی ماہر صاحب, اب کچھ باتیں ذرا آپ کی اس کتابوں سے ہٹ کے کر لیں. ہیں جی ہیں کوئی اپنی پسند کا کوئی شعر تو سنائیے. شعر تو میں آپ کو, شاعری میں دلچسپی تو ہوگی نا؟ میں بس سن لیتا ہوں, لیکن اتنی کوئی شاعری میں دلچسپی نہیں ہے, تو اس لیے میں بہتر ہے کہ آپ مجھے پسندیدہ شاعر کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں, علامہ اقبال ہیں, اچھا, لیکن اور بھی ہیں, ماہر قادری بھی ہیں, لیکن شعر اس وقت یاد نہیں ہے. تو نئے شاعروں میں سے کوئی آپ کو متاثر کرنے والا جدید شعراء میں؟ آپ شاکر پروین ہے یا اس کا بڑی شاعرہ پروین شاکر سے آپ متاثر ہیں؟ نہیں, پروین شاکر کی کتابیں تو میں نے پڑھی ہیں, میرے بچوں کے پاس بھی ہیں, لیکن جب میں H8 کے قبرستان میں گیا نا, تو وہاں ان کی قبر میں نے دیکھی. میں نے کہا کیا خوبصورت شاعرہ ہے, اور یا آج یہاں پہ H8 میں وہ دفن ہے, مٹی کے ساتھ مٹی مل کے. وہاں مجھے وہ بڑی مطلب اس کی سارا پس منظر سامنے آیا. اچھا, تو علامہ محترم اقبال صاحب کا کوئی شعر سنائیے. میں اس سے تھوڑی سی ہٹ کے ایک اور بات کی گزارش کرنا چاہتا ہوں. جی. علامہ اقبال کی جو نظم ہے, لب پہ اپتی ہے دعا بن کے تمنا میری, جی جی, یہ ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے. جی. تو اب وہ گورنمنٹ کی سطح پہ اس کی سرپرستی نہیں ہے, لیکن جب میں قلعہ عمر کوٹ گیا, سندھ کا جو اپنا تھر کا علاقہ ہے, وہاں ایک گھر کا مہمان تھا, ساتھ میں سکول تھا. جب صبح سکول میں دعا ہونے لگی تو یہ اس وقت وہاں نظم پڑھ رہے تھے. میرا اتنا دل خوش ہوا کہ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا کہ بچیاں پڑھ رہی تھی اور بڑی ترنم کے ساتھ.
بڑا دل خوش ہوا. اگلے مرحلے میں مٹھی شہر میں گیا. تھر کا بڑا شہر ہے, تو وہاں پر بھی سکول میں صبح کے وقت یہی دعا پڑھی جا رہی تھی. ماشاء اللہ. جب میں بلوچستان میں ہم سے آگے داخل ہوا, وندر شہر ہے, وہاں ایک رات ٹھہرا, تو وندر کے صبح میں ایک سکول میں سننے کا, اس وقت بھی یہی دعا وہاں سن رہا تھا. تو بڑا دل خوش ہوا کہ علامہ اقبال کے شاعری جی. اب وہاں جب یہ اردو میں ہے, لیکن بعد میں وہ ٹیچر جو ہے سندھی بھی بول رہے ہیں, بلوچی بھی بول رہے ہیں, اس طرح. پھر میں ایک تھا کوٹ شہر ہے, یہ بالا کوٹ سے اپنا داسو کی طرف جاتے ہوئے تھا کوٹ ایک شہر آتا ہے. ہاں, یہ کے پی میں. جی. تو بٹ گرام سے آگے. جی. تو وہاں پر جو اس کے وہاں ایک رات رہا, تو وہاں پر بھی ایک سکول میں صبح گیا, تو مجھے وہ سکول والا اپنے سکول میں لے گیا, تو بچے وہاں پر بھی یہ نظر پڑ رہے تھے. بعد میں وہ اس میں پشتو میں باتیں کر رہا تھا, لیکن دعا ان کی وہاں پر یہی اردو والی نظم, اور اقبال رحمہ اللہ کی نظم, اللہ نے اقبال کو یہ قبولیت عام نصیب ہے. بڑا دل خوش ہوا. نثر نگاروں میں کوئی آپ کے نزدیک قابل تعریف؟ جی, نثر نگاروں میں ماشاءاللہ جس نے بھی لکھا ہے اور جیسا بھی لکھا ہے, بہرحال 99% نثر نگاروں میں یا نظم شاعروں میں غریب لوگ ہیں. ایمانداری کی بات ہے, وہ سرمایہ دار نہیں ہے. کوئی 1% ان میں سے وہ کوئی امیر آدمی تو ہو, لیکن جہاں بھی گیا ہوں یہی میں نے دیکھا کہ وہ آدمی میرے طرح یا تو زیادہ زیادہ سفید پوش ہے, یا وہ غریب ہے. اس کے پاس وسائل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا لٹریچر نظم کو چھپوا سکے. یہ ایک دکھ دینے والا جو منظر بھی ہے. تو اگلا جو یہ آپ صاحب سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کون پسندیدہ ہے, تو میں نے نسیم حجازی کے ناول بڑے پڑھے, سارے پڑھے. ان کے مطلب بڑی مطلب ہے کہ وہ ایسے ناول تھے جسے آدمی بار بار پڑھنے کو جی چاہتا تھا. رضیہ بٹ کو پڑھا, انہیں پڑھا. مذہبی لحاظ سے سید مدودی کو پڑھا, ہاں, مفتی محمد شفیع صاحب کو پڑھا. ان کی مطلب ایک اپنا تفسیر القرآن اور ان کی جو تفسیر ہے اسے پڑھنے کا موقع ملا. تو یہ بزرگ تھے. اس کے علاوہ بھیرا کے جو مشہور و معروف وہاں کے خطیب بھی رہے, امام بھی رہے, تو ان کی بڑی لائبریری ہے. اب تھوڑا سا نام میرے ذہن سے اترا, ان کی جو کتاب ہے سیرت النبی پہ, اس سے پڑھنے کا موقع ملا. دل خوش ہو, انہوں نے بڑا کام کیا. ماشاء اللہ. اچھا, یہ بتائیے مودودی صاحب رحمہ اللہ سے کوئی ملاقات بھی ہے؟ مولانا مودودی صاحب سے آ کے ملاقات ہے. اچھا, تو کوئی یادگار کوئی واقعہ اس ملاقاتوں میں کوئی؟ ایک بار ان سے میں وہاں ان کے عصر کے وقت لوگ آتے تھے. جی. عصر کے وقت لوگ کرسیاں بیچ جاتی تھی, اور سارے پاکستان سے, ایسٹ پاکستان سے بھی اور ویسٹ پاکستان سے بھی, جسے اب ہم پاکستان کہتے ہیں, لوگ وہاں آیا کرتے تھے. سوال و جواب کی نشست ہوتی تھی, اس میں مختلف قسم سوال پوچھے جاتے تھے. تو وہاں پر میں نے ایک سوال کیا تھا کہ اسماعیلیوں کے بارے میں آپ کچھ مجھے بتائیں, یہ کیا ہے, ان کا کیا فرقہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی بات سنو, میرے سے بہتر یہ حافظ صاحب بہتر جانتے ہیں. تو حافظ صاحب خود چونکہ اسماعیلی تھے اور اسماعیلی خاندان سے ان کا تعلق تھا. سلطان صاحب ان کے والد کا نام تھا. وہ ان کے یہاں پہ ٹریکٹر کی دکان بھی ہوتی تھی اپنا بیکانیر گیٹ کے پاس. تو وہ حافظ صاحب نے پھر بعد میں یہ ایک سوال مجھے آج تک یاد ہے. پھر حافظ صاحب نے مجھے اپنے فرقے کے بارے میں پوری ایک ڈیٹیل بتائی, جو میں نے اپنی کتاب میں عظیمت کے پیکر تحریک اسلامی میں ان کا پورا تعارف موجود ہے. ماشاء اللہ. ماہر صاحب, ہم بحثیت مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں عالمی لیول پہ بھی سوچ رہا ہوں, اس کے تحت بھی سوال کیا ہے, اور اپنے یہ مقامی لیول کے حساب سے بھی آپ سے یہ سوال ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایک نقطے پہ ہم
جو ہے آ جائیں، جمع ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پہ، ہم ایک بن کے جو ہے سارے عالم کو دکھا دیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ اس کی گزارش یہ ہے کہ فرقہ واریت کی جو ہم ہر اسٹیج پہ بات کرتے ہیں جی، یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں، بالکل بالکل. میں اپنے محلے کی بات کر سکتا ہوں. میری مسجد جو محلے کی ہے، جی چاہے وہ ویسے تو دیوبند مکتبہ فکر سے ہے، لیکن وہاں اسنا شریعہ والے بھی نماز پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ، اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، ماشاء اور بریلوی بھی آ کے پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ. تو کوئی فرقے کی بات نہیں ہوتی، جی. اور وہاں نہ کوئی ایسے موضوع کا بھی گفتگو ہوئی ہے. ماشاء تو یہ ایک مطلب ہے، آپ اپنے جس فرقے پہ چل رہے ہیں چلتے رہیں، لیکن دوسرے کے اختلافات کو نہ چھیڑیں. جی جی جی. میں سفر کے دوران میں آپ کو گزارش کروں کہ میں ہندوؤں کا بھی اپنا مہمان رہا. اچھا. ہاں، تو یہ نوکوٹ کے اپنا گورنمنٹ ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھے آپ کے میگھواٹ صاحب، تو میں ان کا مہمان جا کے بنا. تو وہ ایسے تو مجھے نہیں پتا تھا. میں اسکول گیا تو بورڈ ان کے پڑھا تو نام پڑھا ان کا، تو ہندو تھے. تو مجھے اپنے گھر لے گئے. اپنے گھر میں انہوں نے مجھے کہنے لگے بھی آپ سفر کے تھکے ہوئے ہیں یا آپ نہا لیں، پانی آپ کو گرم کر دیا گیا. میں حیران کہ منٹ لگا انہوں نے سب کچھ کر دیا. پھر جب میں نہا کے باہر آیا تو کھانا بھی تیار تھا. ماشاء اللہ. یہ بھی ان کے ہاں کھانا بھی کھایا. اس طرح اپنے ڈارو مال سمارو شہر کے ایک ہیں، وہ بھی کسان کمیٹی کے سندھ کے نیب صدر ہیں. تو ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے بھی اجرک سے نوازا اور اپنی کتابوں سے بھی، اور بہترین اس نے مجھے اپنے وہاں جو بٹھا کے دوستوں کو ملا کے تو سمارو شہر کی تاریخ بھی لکھوا دی. تو یہ اس طرح مجھے سفر کے دوران ہر فکر کے آدمی سے ملنے کا موقع ملتا رہا ہے، چاہے وہ بلوچ ہے، چاہے وہ سندھی ہے، یا کوئی اور ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے خطے میں بڑی محبتیں ہیں. بڑی محبت ہے. بڑی محبت. میں پورا خبر پختونخوا پھرا ہوں، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، کہیں بھی نہیں آئی. یہاں لوگوں کو تو ہم راتے کو پٹھانا گیا، لیکن پٹھانوں کی جو محبت میں نے وہاں دیکھی حیران کن تک. ایک ایسے پورن شہر ہے شانگلہ کا جی، وہاں ایک ڈاکٹر خالد صاحب ہے، ان کا میں مہمان بنا. تو جب ان کے پاس گیا تو میں کوئی سفر میں تھکا بھی ہوا تھا اور دل کی وجہ سے بھی تھوڑا سا پرابلم محسوس ہو رہا تھا. تو مجھے آپ نے وہ حجرہ میں لے گئے. وہاں حجرہ کہتے ہیں جی، یہاں ڈیرا کہتے ہیں، اور سندھ میں اسے اوتاق کہتے ہیں. جی ایسے. یعنی ایک ہی چیز ہے لیکن تین نام ہیں. ہاں جی. تو وہ وہاں حجرے میں مجھے انہوں نے بٹھایا. لیکن اس ڈاکٹر صاحب کی یہ دیکھو، میں حیران، جیسے میں جوتی اتار کے اندر جاتا میری جوتی سیدھی کرتے. اللہ اکبر. حالانکہ میرے واقف نہیں، کچھ نہیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ یہ محبت کا جو انداز اختیار کیا، آج تک مجھے وہ یاد ہے اور میں اپنے دوستوں کو سنایا کرتا ہوں. یہ خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی چیز میں نے دیکھی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو پیر بابا ایک شہر ہے، میں وہاں گیا تو وہاں کے ایک ساتھی باچا صاحب، تو باچا صاحب مجھے 9000 فٹ کی بلندی پہ اپنی گاڑی بھی اٹھا کے وہاں لے گئے. تو وہاں جا کے ہمیں چائے پلائی، وہاں پہ ہوٹل پہ 9000 فٹ پہ. یہ راستے بھی ماشاء اللہ. ماہر محمد بخش صاحب، انہی محبتوں کو سارے جہان میں پھیلانا ہے. جی جی بالکل. ہماری دنیا کے لوگوں کو محبتوں کی ضرورت ہے، محبتوں کی. اور محبت جو ہے، محبت یہ فاتح عالم ہے. ہاں، علامہ اقبال رحمہ اللہ کا یہی تو ان کا یہ ماٹو تھا نا. ہاں، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. انہی محبتوں کو آگے سے آگے سے آگے تک. ماہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت نکالا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ سے یہ ملاقات جو ہے تشنگی باقی ہے. انشاءاللہ آپ سے ملتے رہیں گے، آپ سے رابطہ رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور میں ناظرین تمام کو بھی اس سلسلے میں گوش گزار کرتا ہوں کہ پاکستان کا سفر کیجیے. پاکستان کو دیکھیے. پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے، آپ اس کا حیران. میں جب بلوچستان میں داخل ہوا تو وہاں دیکھ کے حیران رہ گیا. اچھا،
تو آگے جب میں شانگلہ پہنچا تو اسے دیکھ کے حیران رہ گیا. آپ پاکستان کو دیکھیں, یورپ کو چھوڑے, سوئٹزرلینڈ اتنا خوبصورت ہے, فرانس اتنا ہے, لیکن ان سے ہمارا پیارا ملک ہے, بہت خوبصورت ہے. اس میں سفر کیجئے اور اس کے سفر میں آپ کو خوبصورت مناظر نظر آئیں گے اور لوگوں کی محبت بھی نظر آئے گی. ماشاء اللہ, بہت شکریہ ماہر صاحب, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.